ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے دعا کو اپنے جود و سخا کے فیض کا راستہ بنایا. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس سے بھرپور نعمت مانگتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صاحب شوکت و جلال معبود ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. وہ اپنے رب کی طرف بلانے والے، سب سے اچھے داعی، سب سے درست بات کہنے والے اور طویل رات تک اس کی حمد و تسبیح بیان کرنے والے ہیں. اے اللہ، درود و سلام نازل فرما آپ پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور ان کے لیے ذکر اور ثناء جمیل بنا. اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. بیماریوں اور موت سے پہلے نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرو. فرصت ختم ہونے سے پہلے نیکیاں کرو. برائیوں کے بعد برائیوں کو مٹانے والی بھلائیاں کرو. بلا کے اترتے وقت دعا کی رسی کو مضبوط تھام لو اور اپنے گھروں میں بنے رہو جس وقت تم پر بدحالی حملہ آور ہو اور پریشانی تمہیں یکایک آ لگے. مسلمانوں، مصیبتیں اور حادثات دنیا میں لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ وہ اللہ کے ایسے محتاج ہیں جس محتاجی کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں، اور انہیں یہ دکھاتے رہیں گے کہ وہ چاہے جیسے بڑے شوق اور وسیع آفاق کو پہنچ جائیں، اور وہ زمین کے خطوں میں ایسے چلے جیسے کسی معاملے کا مالک اور اس زمین کا حاکم چلتا ہے. لیکن انہیں یہ دکھاتے رہیں گے کہ ان کے پر ایک ایسی قوت ہے جو ان کی قوت سے بڑھ کر ہے، اور ایسا غلبہ ہے جو ان کے غلبہ سے بڑھ کر ہے، اور ایسی قدرت ہے جو ان کی قدرت سے زیادہ نافذ ہونے والی ہے، اور ایسا ارادہ ہے جو ان کے ارادے سے زیادہ کامل ہے. مخلوقات کے سلسلے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ مصیبتوں کے ذریعے انہیں اپنی طرف لوٹاتا ہے اور ان کے اندر موجود انسانی کبر کا اس بلا کا علاج کرتا ہے جو انہیں ان کی کمزوری سے آگاہ کرتی ہے. اللہ کا فرمان ہے، سچ مچ انسان تو آتے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے. یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. اللہ کے بندوں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان غفلت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی بیماری سے بیدار کیا جائے. پھر جب آزمایا جاتا ہے تو متنبع ہو جاتا ہے، اور جب متنبع ہوتا ہے تو اپنے اس رب کو یاد کرتا ہے جس سے وہ اراض برت رہا تھا، اور اسے جھوٹی تمناؤں نے جھوٹا میں رکھا ہوا تھا، اور شیطان نے اسے اپنے مکر جال اور شر کے فریب میں رکھا ہوا تھا. تو انسان جب غفلت کی اونگ سے بیدار ہوتا ہے اور خواہش نفس کی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے اندر اپنے آقا کی طرف محتاج ہونے کا قوی شعور پیدا ہوتا ہے، اور یہ جان جاتا ہے کہ فلک چھپکنے بھر بھی اسے اللہ سے بے نیازی نہیں، اور غور کرتا ہے تو پاتا ہے کہ وہ مصیبتوں سے گھرا ہوا ہے، بدحالی اور پریشانی کے قید میں بندھا ہوا ہے، خود سے نجات کی امید بھی نہیں رکھتا، اور نہیں اپنی قوت کے بلبوتے کوئی مدد اور نکلنے کی راہ پاتا ہے. پھر وہ اس کی طرف تیز بھاگتا ہے جس کے ہاتھ میں ساری قوت ہے، جس کا سارا حکم ہے، جس کی ساری شوکت ہے. تب وہ دعا سے بڑھ کر کسی چیز کو محبوب نہیں پاتا، اور نہ اس سے بڑھ کر کسی چیز کو معزز. بنا بری اللہ کے پاس اس کے سب سے عظیم دروازے سے آتا ہے، اس کی معزز ترین راہ سے اسے پاتا ہے، اور اس کے فضل سے اس کے کامل ترین گوشے سے جڑ جاتا ہے. اور وہ اس کے دعا کیسے نہیں کرے گا جبکہ اسی نے اسے آواز دی ہے اور فرمایا ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں. ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. اور وہ اس کی دعا کیسے نہیں کرے گا جبکہ دعا ہی تمام انبیاء کا راستہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے ساری بھلائیاں پائیں. دعا ہی سے اللہ نے گروہ کی توبہ قبول کی، ان میں سے جن کی مدد کی گئی وہ اپنے دشمن پر غالب ہوئے، اس میں دعائی کا بھرپور حصہ تھا. اللہ نے اس دعا کی وجہ سے کتنے گمراہ کو ہدایت دی، مریض کو شفا دی، بڑے کرب سے نجات دی، فتنے سے بچایا، برائی کو پھیرا، مکر کو لوٹایا اور باطل کو مٹایا. اگر تمہیں تعجب ہوتا ہے تو قرآن کریم میں ان کی سیرتیں اس پر شاہد ہیں اور ان کے حوالوں قواعد خود ناطق ہیں. یہ ابو البشر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا ہیں. دونوں نے کہا ہے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. چنانچہ
چنانچہ ان دونوں کے اللہ نے توبہ قبول کی، انہیں ہدایت دی اور انہیں چن لیا۔ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے ان کی مدد کے لیے پہاڑ جیسی موج کو کھینچ لاتا ہے۔ ان کے اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ یہ موسیٰ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے۔ بعد اس کے ان کے ساتھ فرعون نے جو چال چلی سو چلی، ان دونوں نے بیک زبان کہا، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تم نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی بات سے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اس کے بعد موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے کھلا ہوا غلبہ، شوکت اور اقتدار تھا، اور فرعون اور اس کے لشکر کے لیے ذلت اور عذاب۔ یہ زکریا علیہ السلام ہے، اس بیٹے کی خواہش ہے کہ ان کے بعد ان کا وارث ہو، جبکہ وہ بڑھاپے کے انتہائی ذات کو پہنچ چکے ہیں، اور ان کی بیوی بانجھ ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا ہے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاک سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے لوگوں میں سے۔ اور یہ بیمار اذیت زدہ نبی ایوب علیہ السلام ہے۔ کئی سال انہوں نے مرض کو جھیلا، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، قریبی لوگ دشمن ہو گئے، پھر انہوں نے آزاری کرنے والے بندے کی مانند اپنے رب کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سین اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور یہ یونس بن متى علیہ السلام ہے، انہیں مچھلی کے پیٹ سے ان کی دعا اور تسبیح کے سوا کس چیز نہیں نجات دی۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، آخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ یہ ایک ایسی آواز ہے، یہ ایک ایسی آواز سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو دور و نزدیک سب کو سنائی دے رہی ہے کہ دعا ہی بدلاؤ کی کنجی ہے، کشادگی کا دروازہ ہے، خیر کا آغاز ہے، مدد کی بشارت ہے، قوت کی زمین ہے، عفت کی روشنائی ہے، خوفزدہ لوگوں کی جائے پناہ ہے، امید رکھنے والوں کی آماجگاہ ہے، اور طلبگاروں کے پانے کی جگہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کی ہدایت اور حجریت جاری کرنے والے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے، وہ توبہ کرنے والوں اور مغفرت طلب کرنے والوں کا حبیب ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کے آل پر اور آپ پر بہت زیادہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اما بعد مسلمانوں، دعا کا ویسا منچاہا اثر نہیں ہو سکتا جیسا انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کا تھا، اللہ یہ کہ دعا میں دعا کرنے والی کی قوت یقین، کمال آہوزاری، غیر درجے کی ذلت و فقیری، حلال کھانا، رغبت کی تعظیم، خوب اصرار،
پائیداری، عدم اکتاحت، معزز زمانوں اور بلند حالتوں کو غنیمت جاننے کی کیفیت پائی جائے، تب جا کر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بندے کو اس کی محبوب اور مطلوب چیز دی جاتی ہے، اور وہ جن چیزوں سے ڈرتا اور خوف کھاتا ہے ان سے معمول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کو جتلانے کے بعد فوراً فرمایا، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور خوف، ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اور اللہ پاک نے فرمایا تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گر گرا کر کے بھی اور چھپکے چھپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں، اور دنیا میں اس کے بعد کی اس کی درستی کر دی گئی ہے۔ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اللہ کے بندو، دعا کے تیر کو نیک عمل، بھلائیوں کے دروازوں میں جلدی اور فرما برداریوں کو لازم پکڑ کے ٹھیک کرو۔ ہدایت پاؤ گے اور اپنی دعا میں کامیابی سے ہمکنار ہوگے، اور اپنی خوشحالی کی دعا کو بدحالی کے دعا کے لیے مضبوط ترین کوشش بنا لو۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تو فرمایا تم اللہ کی خوشحالی کے ایام میں اللہ کی قربت اختیار کرو، اللہ تمہیں تمہاری تنگی کے ایام میں پہچانے گا۔ اسے امام احمد نے مسند میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ خوشحالی کہ اللہ مصیبتوں اور پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کرے، اسے خوشحالی میں خوب دعا کرنا چاہیے۔ اسے ترمذی نے اپنی سنن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ باتیں رہی اور درود و سلام بھیجو مخلوقات میں سے اس کے چنیدہ، دنیا میں اللہ کے ساتھ جس کا ذکر بلند ہے اور جو آخرت میں شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جیسا کہ تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پھر فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود بھیجو اور تم سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد، آپ کی آل اور اصحاب پر، اور اللہ تو راضی ہو جا ان کے خلفائے اربع ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بقیہ تمام آل و اصحاب سے، اور انہیں کے ساتھ اپنے رحم و کرم سے تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر۔ اے اللہ، تو شرک اور مشرکین کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو شرک اور مشرکین کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو شرک اور مشرکین کو رسوا کر۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو اپنی خاص رحمت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسلمان مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا دے۔